بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ اور توبہ کی قبولیت۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا جو 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کو سخت گرمی، طویل سفر اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے تمام صحابہ کرام کو اس غزوہ میں شرکت کا حکم دیا تھا اور کوئی بھی شخص پیچھے رہنے کا عذر نہیں رکھتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کا تعارف۔ حضرت کعب بن مالک مدینہ کے مشہور اور مخلص صحابی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اہم معرکوں میں شریک ہوئے تھے سوائے غزوہ بدر کے۔ وہ شاعر تھے اور اپنی بات کو خوبصورتی سے بیان کرتے تھے۔ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد گہری تھی۔ غزوہ تبوک کی تیاری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا تو ہر صحابی نے اپنی حیثیت کے مطابق تیاری شروع کر دی۔ اس وقت گرمی شدید تھی، فصلیں تیار تھیں اور راستہ نہایت دشوار اور طویل تھا۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس سفر کے لیے تمام وسائل موجود تھے۔ ان کے پاس 2 مضبوط اونٹ تھے جو اس زمانے میں مال و دولت کی علامت تھے۔ حضرت کعب بن مالک کی غفلت۔ ابتدائی طور پر حضرت کعب بن مالک نے غزوہ میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور تیاری کے لیے سوچتے رہے۔ وہ ہر روز کہتے کہ میں کل تیاری کر لوں گا اور شامل ہو جاؤں گا، لیکن دن گزرتے گئے اور وہ لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مدینہ سے روانہ ہو گئے تو انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہوا، لیکن پھر بھی وہ نہ جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچے تو پیچھے رہ جانے والوں سے باز پرس کی۔ منافقین نے مختلف بہانے بنائے، لیکن حضرت کعب بن مالک نے صاف گوئی اور ایمانداری سے کام لیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں جھوٹ بولوں تو شاید آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، لیکن اللہ ناراض ہوگا۔ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سچائی کو سراہا، لیکن حکم دیا کہ ان سے کچھ عرصے کے لیے تعلقات معطل کر دیے جائیں۔ معاشرتی بائیکاٹ۔ 40 دن تک حضرت کعب بن مالک اور 2 دیگر صحابہ حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ کا معاشرتی بائیکاٹ رہا۔ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش تھے۔ حضرت کعب بن مالک پر یہ وقت نہایت سخت تھا۔ وہ ہر روز مسجد نبوی جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ حضرت کعب بن مالک کے دل پر یہ بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ وہ سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ دنیا تنگ ہو گئی ہے اور زمین مجھ پر بھاری ہو گئی ہے۔ 50 دن بعد توبہ کی قبولیت۔ 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری آئی۔ قرآن مجید میں ان کی توبہ کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، وَعَلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ الَّذِينَ خُلِفُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر انہوں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت کعب بن مالک کا عملی سبق۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا تمام مال صدقہ کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھیں۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنی زندگی کو مزید نیک اعمال کے لیے وقف کر دیا۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں سچائی، صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کی سچائی اور ندامت نے انہیں اللہ کی مغفرت اور جنت کی بشارت عطا کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ بندہ اخلاص اور سچائی کے ساتھ رجوع کرے۔